إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 3 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 176 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورۃ الحجر کی چند آیات باقی ہیں، آخری رکوع آلموسٹ. انشاءاللہ اسے ہم کور کریں گے، اور اس میں 1-2 ٹاپکس ایسے ہیں جنہیں میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. سب سے پہلے پچھلی دفعہ جو ہم نے کنکلوژن کی تھی سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے متعلق، اس میں ایک پوائنٹ مجھ سے سکپ ہو گیا، اور وہ پوائنٹ صرف ان لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے جو دقت نظر سے قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں. چونکہ میری خواہش ہے کہ میں قرآن حکیم کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن جو پبلک میں مشہور ہے، خصوصاً انٹلیکچوئلس کے اندر، اور اس کا جواب عموماً عام بندوں کو پڑھ کے نہیں ملتا، میں اسے ایڈریس کرتا ہوں. ان میں سے ایک کنفیوژن یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب کا واقعہ آیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ الاعراف میں بھی تھوڑا سا ذکر تھا، سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا. اسی پہ میری وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کلپ کی فارم میں، مرد کی مرد سے شادی، ہومو سیکچولیٹی، اس طرح کے الفاظ آپ لکھیں تو وہ کھل جائے گی. اس میں اس حوالے سے قوم لوط والا جو عمل کرے اس کی شرعی سزا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. سورۃ الحجر میں بھی چونکہ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا، میں نے اتنی تفصیل سے اس پہ گفتگو نہیں کی، احادیث کو سکپ کر دیا تھا. لیکن یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سکیٹرڈ فارم میں قرآن میں موجود ہے. کچھ سورہ ہود میں آیا، اسی سے ملتا جلتا سورہ حجر میں آیا، لیکن چند ایک مسنگ چیزیں تھیں جو یہاں پہ آئیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں. ادھر بھی ایک آدھ چیز ایسی ہے جو مس ہے، وہ سورۃ القمر میں آگے چل کے آئے گی، جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہے جو تورات کے اندر آیا ہے، اور قرآن کی آیات میں اشارتاً اس کا ذکر ہے. لیکن سورہ قمر میں جب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں یہ ٹاپک کھل جاتا ہے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
ان کے پاس آئی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور وہ اس بدکاری میں انوالو ہو چکے تھے. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو برائی کرنے کے لیے. تو لوط علیہ السلام کو بھی اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. یہ ٹروتھ ریویل ہوتا ہے سورہ ہود کے اندر. وہاں ترتیب بالکل وہ ہے جو زمانی ترتیب ہے، لیکن سورہ ہجر میں ہم نے جب پچھلی دفعہ یہ واقعہ کور کیا ہے، اس میں ترتیب اپنے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ والی نہیں ہے. اس میں شائبہ آ جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان فرشتوں نے حضرت لوط کو یہ بتایا کہ ہم عذاب لے کر آئے اور آپ نے اپنی آل کو لے کے نکل پڑنا ہے. 2 بیٹیاں آپ کی بیوی تو ہلاک کر دی جائے گی، ان پہ آئے گا عذاب. اور اس کے بعد ذکر آیا ہے کہ ان کی قوم آئی اور وہ پھر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم مجھ سے میرے مہمان کیوں مانگ رہے ہو، مجھے ان مہمانوں کے سامنے کیوں بے عزت کرواتے ہو. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، پھر وہ اپنی قوم کی منتیں کیوں مار رہے تھے؟ انہیں تو چاہیے تھا کہتے کہ پترو تیار ہو جاؤ، آ گئے عذاب. تو سورۃ الحجر میں وہ زمانی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فالو نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے. اور قرآن میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں، زمانی ترتیب کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا ہوتا. وہ آپ نے جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے جہاں پہ واقعی وہ پوری ترتیب ٹھیک موجود ہو. اس کی روشنی میں باقی آیات کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انسان جب کتاب لکھتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، چیپٹرز بھی باندھتا ہے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے خطبات، پلس ان کے اندر ایک ڈیوائن میوزک موجود ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے بعض اوقات واقعات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایون سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے واقعات بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں. اب جو گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ وہ پہلے بیان ہوا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے کہ اس گائے کا وہ حصہ جو ہے تم اس مردے کو ٹچ کرو تو وہ مردہ وقتی طور پر زندہ ہو کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ واقعہ بعد میں ہے. حالانکہ زمانی ترتیب میں بات یوں تھی کہ یہ ڈیمانڈ پہلے کی گئی تھی کہ اس کا قاتل کون ہے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے کو قربان کرو، اس کا جو گوشت ہے اس کو ٹچ کرنا، لیکن وہ ترتیب قرآن میں ویسی نہیں ہے. تو ترتیب بعض اوقات آگے پیچھے ہوتی ہے. اسی طریقے سے قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے. بلیو پرنٹ تو ایک جیسا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ ہے. جو الفاظ سورہ الاعراف میں آئے ہیں وہ سورہ صاد میں مسنگ ہے. جو سورۃ الحجر میں آئے ہیں وہ نہ سورۃ الاعراف میں آئے ہیں جو کہ تفصیلی ہے، نہ سورہ صاد کے اندر. اس طرح سورۃ الکہف میں بڑا مختصر ذکر آیا، لیکن وہاں ایک اتنا بڑا ٹروتھ آیا جو 6 جگہ نہیں آیا کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی. باقی 6 جگہ آپ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. پھر بندہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس نے کیوں کی؟ اور سٹارٹ بھی یوں ہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یقیناً پھر فرشتوں کا ہی حکم تھا، تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، وہ کیسے بیچ میں داخل ہو گیا؟ تو پھر میں نے سورۃ الحجر میں یہ جب واقعہ ہے میں نے پوری اس کی کنفیوژن دور کی کہ ٹوٹیلٹی میں رزلٹ نکالا جاتا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے احادیث کو ماننا کوئی نہیں ہوتا، خواہ وہ منکرین احادیث ہوں یا حنفی ہوں. وہ بظاہر اس قسم کے الفاظ کا جو فرق مختلف احادیث میں آتا ہے نا، اس کی پلی لے کے کہتے ہیں جی حدیثیں جو ہیں قابل اعتبار ہی نہیں، اضطراب ہے. یہ اکثر آپ سنیں گے جی رفع الیدین کی حدیثوں میں تو اضطراب ہے جی، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی جب قرآن میں اس طرح کا اضطراب انورٹڈ کامہ میں موجود ہے تمہارے بقول، بھائی گفتگو تو اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا، وہ 7 دفعہ کیا 700 دفعہ بھی آتی نا، الفاظ میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی اللہ نے ایک بات کی، شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی، پھر اللہ نے ایک بات کی، شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی.
لیکن آپ کو ہر جگہ الفاظ کا چناؤ مختلف نظر آئے گا. وہ الفاظ صورتوں کے وزن میں بٹھائے گئے ہیں. جو ڈیوائن میوزک چلتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو الفاظ بھی چینج کرنے پڑے. جب الفاظ چینج ہوئے ہیں تو یقیناً یہ وہ الفاظ کون انگلی رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ سورۃ الاعراف والے الفاظ جو ہیں یہ ایگزیکٹ ہیں یا سورہ ہجر والے ایگزیکٹ ہیں؟ وہ آپس میں بھی میچ نہیں کرتے. پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی گفتگو تو آواز کے ساتھ ہوگی نہیں, اس کا موڈ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو اس طرح کے جو کنفلکٹ آتے ہیں احادیث میں, تو سب کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. اگر اس کی بنیاد پہ کوئی احادیث کو ریجیکٹ کرے گا پھر قرآن کے اوپر بھی یہ اعتراض بن سکتا ہے, لیکن اس اعتراض کا جواب ہم کہتے ہیں بھی سب کو ایک جگہ جمع کریں. تو میں نے جب اس کو دقت نظر سے دیکھا, میں نے پچھلی دفعہ جب سورہ ہجر کی آیات کور کر رہا تھا نا, لوط اسلام والی, تو میں نے آپ کو بلو پرنٹ واقعہ تو سنایا. جب میں نے خود اس کو کور کیا نا ترجمے کے ساتھ, اسی دوران مجھے احساس ہو گیا, میں نے کہا یار یہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں. اسی لیے تو سورہ ہود میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا, میں اپنے مہمانوں کی حفاظت تو ان ظالموں سے کر لیتا. بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا ہے یہ فرشتے ہیں, تو انہوں نے کیوں یہ کہنا تھا کاش میں ان کی حفاظت کرتا؟ وہ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بچانے آئے ہوئے تھے. تو میں خود کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے دقت نظر سے جب دیکھا تو وہاں اصل جو ترتیب ہے نا وہ سورہ ہود میں ہے. سورہ ہجر میں وہ زمانی ترتیب کے مطابق نہیں ہے آیات. جو واقعہ بعد میں ہوا وہ پہلے ہے. بعد میں کیا واقعہ ہوا کہ فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم عذاب لے کے آئے. لیکن سورہ ہجر میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو پہلے آیا کہ فرشتوں نے کہا ہم عذاب لے کے آئے ہیں, آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کے نکلیں, لیکن آپ کی بیوی پکڑی جائے گی, بچیاں آپ کی بچ جائیں گی. اور اس کے بعد ہے کہ وہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس, انہوں نے کہا حوالے کرو. پھر لوط علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ میری عزت رکھو, یہ میرے مہمان ہیں. پھر بندہ کہتا ہے یار ان کی جان بخشی کی بھیک کیوں مانگی جا رہی ہے اپنی قوم سے, کیوں درخواست کی جا رہی ہے جبکہ ان کو پتہ نہیں تھا. سورہ ہود میں ترتیب درست ہے, یہاں پہ ترتیب ویسے نہیں ہے زمانی اعتبار سے, وہ اصل ہے, یہاں پہ صرف واقعے کے طور پر بیان ہوا ہے. اور سورہ القمر میں آیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ لڑکے ہمارے ہتھے چڑھ جائیں. وہ وہاں پہ موجود ہے. یہ ساری جگہوں کو آپ جمع کریں گے پھر آپ کے سامنے ایک پوری پکچر آ جائے گی کہ اچھا یہ مسنگ لنک تھے, یوں ہے. قرآن کا مقصد عام سٹائل میں گفتگو کرنا نہیں ہے, چونکہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں, اور خطبات میں بات کرتے ہوئے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے. اس میں زمانی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر ہر دفعہ زمانی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو پھر تو جو انبیاء کے اپنے زمانے ہیں ان کا بھی پھر ہم اعتبار کریں گے. پھر کسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اگر پہلے آیا ہے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں آیا ہے تو ٹیکنیکلی تو نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ صورتیں اللہ کے خطبات ہیں, خطبے میں تقریر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ ترتیب کو قائم رکھیں. تقریر میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے, اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, مثالیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, کچھ مسنگ لنک بھی ہو سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پہ بیان ہوئے ہوں. ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پکچر سامنے آتی ہے. احادیث میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اگر 10 ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنی, ایک بندے نے 20% یاد رکھا, ایک نے 80% یاد رکھا, ایک نے 90% یاد رکھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 90% جس نے یاد رکھا ہوا ہے نا وہ 10% ایسا بھولا ہوتا ہے جو 20% والے نے بیان کر دیا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار دیکھو یہ ایک مین جملہ تھا اتنی لمبی حدیث میں, وہ صحابی یہ بات بھول گیا, دوسرے نے چھوٹی سی حدیث بیان کیا اور اس نے وہ پوائنٹ بتا دیا اس میں. بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے نا. تو اس طریقے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. احادیث کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. اگر یہ قرآن کا عیب نہیں ہے تو وہ احادیث کا عیب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ ویڈیوز ہم کیوں بناتے ہیں؟ آپ مجھ سے انہی آیات کا درس 10 دفعہ دلوائیں گے, میں 10 دفعہ الفاظ کا چناؤ ڈفرنٹ کروں گا, مفہوم میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں گا. ایک نیچرل چیز ہے. اس طرح صحابہ کرام انسان تھے, انہوں نے چیزیں سنی,
اس کے مطابق ان کو آگے بیان کیا. بعض اوقات بتانے میں ان سے چیزیں اوور لک ہوئیں، بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو جو انہوں نے خود اپنی حدیثیں بیان کی ہوئی تھی نا، ان میں سے کئی چیزیں خود بھول چکے تھے. کچھ تابعین جب ان کو ملنے کے لیے گئے اور واپسی پہ آ کے حسن بصری کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انس بن مالک سے حدیث شفاعت سنی ہے، تو انہوں نے یوں بیان کی. تو انہوں نے پوچھا بس اتنی بیان کی؟ انہوں نے کہا ہاں اتنی بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ جوان تھے نا تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے، اس میں تو یہ الفاظ بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہے. پتہ نہیں وہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے انہوں نے وہ حصہ سکپ کر دیا جو آخر والا حصہ تھا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بصری. حسن بصری یہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. خود تابعی ہیں، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی حدیث سنی ہے اور کوئی جونیئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی، تو وہ حسن بصری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بصری سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا. یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو صحابہ بھی صحابہ سے روایت کر دیتے ہیں. جس طرح مولا علی سے کئی حدیثیں ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کی ہیں، جو آخری صحابی فوت ہوئے 110 ہجری کے اندر. شیعان علی میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی. بس نبی اسلام کو انہوں نے مختصر وقت کے لیے ہی دیکھا، تو ظاہر ہے انہوں نے حضور کی صحبت تو نہیں کی تھی، تو یہ پھر سینئر صحابہ سے حدیثیں سن سن کے آگے بیان کرتے تھے. تو اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہیں انہیں تختہ مشق بالکل نہیں بنانا چاہیے، اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو پرابلمس آتے ہیں بظاہر جو ٹیکنیکل پرابلمس ہیں، لٹریچر کی بک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے. قرآن کا جو سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی پھر مختلف جگہوں پر واقعات مختلف انداز میں بیان ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اسی طرح کی کنفیوژن کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی قرآن تو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو اختلاف کثیر تو ہے، اور وہ اختلاف کثیر ان کی نظر میں ہوتا ہے بھائی کسی اہل علم سے پوچھو، وہ ایک ایک چیز کو ریزالو کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں تھی، یوں ہوئی، تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے یوں ہوا. کیونکہ لٹریچر کی کتاب ہے، لٹریچر کی کتاب ظاہر ہے میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوگی. دنیا میں میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو پرفیکشن کے ساتھ ہے، جو پرفیکشن آپ چاہتے ہیں کہ 2 کی جگہ ہمیشہ 2 ہی آئے گا، 3 نہیں لے سکتا. لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا. لٹریچر میں جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو 10 مختلف انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے ایک ہی واقعے کو، تو الفاظ بدل جاتے ہیں. 2 کی جگہ 3 بھی آ سکتا ہے، 3 کی جگہ 4 بھی آ سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. لہذا قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ میتھمیٹکس کی بک ہے، نہ یہ فزکس کی بک ہے. اگرچہ یہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے، لیکن سٹائل اس کا کیا ہے؟ لٹریچر کا. لٹریچر کا پھر سٹائل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو، اور پھر لٹریچر میں بھی کون سی فارم؟ خطبے کی فارم، تقریر کا سٹائل، سٹارٹ جاندار، بیچ میں مثالیں اور ٹاپک اس طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کا نام اگر بقرہ گائے ہے تو اس میں صرف گائے کا ذکر ہے، نہیں، تھوڑا سا ایک واقعہ ہے، باقی اتنی بڑی سورہ بقرہ ہے، وہ صرف اس کے ٹائٹل کے طور پہ. سورۃ العنکبوت مکڑی، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکڑی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. کفار کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ پورے کا پورا ٹاپک اس کا توحید ہے. اہل ایمان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کو ایک ڈومیننٹ نام دے دیا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ سے چیز میں نے بھی سیکھی ہے. آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز میں جب ہم اپنی پوڈ کاسٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو پوڈ کاسٹ کا تو ہر دفعہ ٹائٹل پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری ہر پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے ڈومیننٹ چیز میں نے ڈسکس کی ہوتی ہے نا، وہ ہم نے اردو میں اوپر لکھی ہوتی ہے. حالانکہ وہ اس 1.5 گھنٹے میں صرف 15 منٹ یا 10 منٹ ڈسکس ہوئی ہوتی ہے، باقی سوا گھنٹہ کچھ اور ڈسکس ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹائٹل میں وہ چیز ہوتی ہے. یہ قرآن سے میں نے لرن کیا ہے کہ جو ڈومیننٹ چیز ہے نا اس کو آپ اس کے ٹاپک پہ ڈال دیں. سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا جو واقعہ تھا وہ ڈومیننٹ تھا کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بال کی کھال اتارنے والا معاملہ کرنا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ قومیں پھر برباد ہوتی ہیں، ان سے ہدایت اٹھ جاتی ہے.
باقی تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کتنے آئے ہیں، شرعی احکامات، نکاح کے، طلاق کے، سب کچھ بیان ہوا ہے، لیکن نام ہے سورہ البقرہ۔ سورہ آل عمران، آل عمران کا تو تھوڑا سا ذکر ہے، اس میں تو میجورٹی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہے، لیکن اس کا نام اگر ہم دیکھیں نا آج کے ماڈرن دور میں تو جیزس کرائسٹ ہونا چاہیے تھا اس سورت کا نام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیز کو ڈومینیٹ کر دیا۔ سورہ مریم، لگتا ہے کہ حضرت مریم کے گرد ہی گھومتی ہوگی، نہیں، حضرت مریم کا تھوڑا سا ذکر ہے، باقی ابراہیم علیہ السلام کا، باقی پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سورہ محمد، عام بندے سے پوچھے سورہ محمد تو وہ کہے گا جی اس میں تو ذکر ہوگا نبی علیہ السلام کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، آپ کی آنکھیں، عام بندے تو یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ سورہ محمد کا کوئی لینا دینا ہی نہیں نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے ساتھ۔ سورہ محمد سورہ قتال ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ بدماشوں کی امپائرز کو اکھاڑا جائے، قتال سے متعلق ہے سورہ محمد، چھوٹی سی سورت ہے، اور قتال کے لیے ضروری ہے کہ جنت کی نعمتیں یاد کروائی جائیں ورنہ کوئی جان نہیں دے گا۔ تو جنت کا جو بیان سورہ محمد میں ہوا ہے اس سٹائل میں قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہوا، کیونکہ آپ جان مانگ رہے ہیں انسان سے تو جان تو دی جائے گی پھر بہت بڑی کسی لالچ پہ، اور یہ پازیٹیو لالچ کی میں بات کر رہا ہوں جو سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی اور طمع بھی، دونوں چیزیں، یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے طالب علم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں کہاں ہیں، تو میں ان ساری چیزوں کا باریکی سے خیال رکھتا ہوں خود، اس لیے یہ دیکھیں میں نے آلموسٹ 25 منٹ اس کے اوپر لگا دیے ہیں تاکہ یہ چیز ان اٹینڈڈ نہ رہے۔ اگر پچھلی دفعہ یہ صورت ختم ہو جاتی تو یہ سارا ٹاپک میرا سکپ ہو جانا تھا۔ آج مجھے پتا ہے یار یہ آیات ہی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، تو میں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا بیچ میں ایڈریس کر دوں تاکہ ہماری یہ قرآن ریکارڈنگ میں آ جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہے۔ اگر اس ٹاپک پہ بھی کسی نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو وہ اس کا کلپ کاٹ کے ایک ویڈیو بنا سکتا ہے کہ یار یہ والی چیزیں، لہذا منکرین حدیث جو قرآن کی بنیاد کے اوپر احادیث کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ پھکے کے طور پر ہے۔ پچھلے دنوں بھی ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی آیا تو میں نے اس کو یہی پھکی کے طور پہ بات کی کہ قرآن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کہیں رپورٹ نہیں ہوئی۔ قرآن میں سجدہ تعظیمی کا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، لیکن قرآن پورے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اب سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی تو جائز ہے۔ تو منکرین حدیث کو بڑا غصہ آیا، وہ لائیو سیشن میں آ کے ایک بندے نے سوال ریکارڈ کرایا، جی انجینئر صاحب نے جو ہے نا غلط بیانی کی ہے، قرآن میں تو حرمت آئی ہے سجدے کی، حالانکہ میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکا تھا کہ جو حرمت آئی ہے سورہ حمیم السجدہ میں، جسے سورہ فصلت کہتے ہیں، سورت نمبر 41، وہ حرمت آئی ہے سجدہ عبادت کی، کہ مت پوجو سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ وہ سجدہ تعظیمی کا ذکر نہیں ہے، سجدہ عبادت کا ہے۔ سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے نا، قوم سبا کس کی پوجا کرتی تھی؟ سورہ نمل میں آیا ہدہد نے کہا کہ میں نے قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ تو قرآن میں جو سجدہ عبادت ہے اس کی حرمت آئی ہوئی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہے۔ سجدہ تعظیمی کی کوئی حرمت نہیں آئی کہیں پہ کہ تعظیمی سجدہ نہ کرو، وہ آئی ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا خاوندوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر کوفے کے پاس نجدیوں کے علاقے میں گیا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام تو نہیں فرمایا، ابھی قرآن میں سورت حمیم السجدہ میں حرمت آ چکی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کون قرآن جانتا تھا؟ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو، اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو کریں۔ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی کسی کے لیے نہیں رہا۔ حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت نہیں کیا تھا، سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل ہی
اس امت میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی شکل باقی تھی نا ٹو باؤ ڈاؤن کی تعظیمن بھی، وہ بھی اللہ نے کہا ختم، صرف خدا کے ساتھ خاص. اور واللہ یقین کریں جو توحید کا ٹیسٹ قرآن پڑھ کے آتا ہے نا، میں گلٹ فیل کرتا کہ اگر میں رسول اللہ کی امت میں نہ ہوتا اور مجھے کسی انسان کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی کرنا پڑتا. جو اس توحید کا مزہ ہے نا کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں آؤ، یہ اس امت کی خوبی ہے. ایک یہ خوبی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک کے لیے کشف، الہام، یہ ساری دروازے بند کر دیے کہ کوئی اس کی پلی لے کے یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میرے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا. ختم نبوت کا مطلب ہے دیٹس آل، بس، سوائے ایک خواب کی شکل بخاری مسلم میں ہے وہ باقی ہے. اور وہ بھی فرما دیا 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے. وہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں جب تک کہ وہ پازیٹیولی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے. کسی کو مستقبل کی کوئی خبر دکھا دی گئی، دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا. نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے، خواہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے یا نہ کہے، اگر وہ کہے کہ مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں تو وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. خواہ وہ اپنے آپ کو کوئی صوفی بزرگ بتائے، کوئی امام بتا دے، خواہ وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے، ذلی نبی کہے، یا کوئی اور دعویٰ کرے، ختم نبوت کا عقیدہ اس کا ختم ہو گیا. تو ختم نبوت بھی کامل، کوئی کشف الہام نہیں، اور توحید بھی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم. تو الحمدللہ یہ ٹاپکس میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا ہوں. اور جن لوگوں کو یہ زوم ہے نا کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، ان بدبختوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت بھی چھین لی ہے. مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو اور منکرین احادیث میں سے ہو. وہ اللہ نے خدمت مولانا مودودی سے ہی لی ہے، وہ خدمت ڈاکٹر اسرار سے ہی لی ہے. یہ سارے کے سارے احادیث کو ماننے والے تھے، سنت کے ماننے والے تھے. مولانا اسحاق صاحب سے لی ہے خدمت، ڈاکٹر ذاکر نائک سے لی ہے حفظہ اللہ تعالی. کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انکار سنت کرنے والا ہو. غامدی صاحب بھی چند ایک احادیث کے اوپر ریزرویشن رکھتے ہیں، منکرین احادیث یا منکرین سنت نہیں ہے. اس طرح کی اگر آپ نے منکرین احادیث دیکھنا ہے، وہ تو حنفی سارے ہی منکرین احادیث ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں سنت کے بغیر تو اسلامی مکمل نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے قرآن کی خدمت، قرآن کی توحید وہی بیان کرتے ہیں جنہیں سنت کے ساتھ شغف ہے. ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ لیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی توحید درست ہوئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ ایک صدیوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کی برکت سے ختم نبوت کے صدقے سارا یہ کام ہوا ہے چند سالوں کے اندر. اور الحمدللہ یہ خدمت بھی کسی منکرین حدیث میں سے نہیں لی گئی، کسی شخص سے، اس شخص سے لی گئی ہے جو سنت کو، حدیث کو حجت سمجھتا ہے. لہٰذا یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم جی اہل قرآن ہے، اہل قرآن نہیں ہے بھائی، آپ قرآن کے منکر ہیں. اہل قرآن وہ ہیں جو اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے، اصحاب الحدیث ہے، اہل الاجماع ہے، اجماع امت کے ماننے والے ہیں. اور اجتہاد بھی ان جگہوں پہ جہاں قرآن و سنت اجماع میں بات موجود نہ ہو. تو یہ میں نے ساری چیزیں کور کر دی آلموسٹ. اب 35 منٹ باقی ہیں، ہم یہ بقیہ کی آیات مکمل کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے جو باشندے تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے. یہ گھنے جنگلات کی سرزمین کو ایکا کہتے ہیں، اور یہ قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہ بڑا مختصر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. تفصیل کے لیے سورہ ہود پڑھیں، سورۃ الاعراف پڑھیں، وہاں تو پوری تفصیل ہے قوم شعیب کی. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے کے اوپر واقع ہیں. کون سی 2 بستیاں؟ ایک تو یہ ایکا کی بستی اور دوسری قوم لوط جہاں پہ تباہ و برباد کی گئی. یہ جو راستے تھے مشرکین عرب کے تجارت کے، ان پہ یہ بستیاں آباد تھیں، ان کے کھنڈرات موجود تھے، ان کو بتایا گیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اہل ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہجر ہے. اب اندازہ کریں کہ اصحاب ہجر کا ذکر 2-3 آیات میں ہوا ہے.
تفصیل کے ساتھ تو قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا، قوم لوط کا ہوا. آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس سورت کا نام سورہ آدم رکھا جاتا یا سورہ لوط رکھا جاتا، نام ہے ہجر، صرف ڈسٹنگوش کرنے کے لیے. قوم ہجر جو اہل ہجر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ قوم سمود آیا، صالح علیہ السلام کی قوم، جن کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی. ان کی خواہش تھی کہ اس پتھر میں سے جو ہے وہ اونٹنی نکلے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز نہیں سنی. لیکن یہاں جمع کے سیغے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اہل ہجر تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول تو ان کے پاس ایک آئے تھے، صالح علیہ السلام. چونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. یہ صرف یہاں پہ نہیں، کئی اور جگہوں پر سنگولر کے سیغے میں قوم کا ذکر ہوگا اور آئے گا انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. کیونکہ ایک نبی کا انکار تو ساروں کا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک بندہ وقت کے پیغمبر کو جھٹلا رہا ہے اور باقی پیغمبروں کو مان رہا ہے. یہ تو ایکسیپشنل کیس ہوا یہودیوں کے یا کرسچنز کے کیس میں، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کرسچنز نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، باقی سب کو مان لیا. وہ سورہ النساء میں ہے کہ جو اللہ رسول میں ایمان لانے میں فرق کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو ایک ہے میں بعض رسولوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانوں گا، وہ بھی پکا کافر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی تھیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے. منہ مانگا معجزہ ملا تھا، انکار کیا انہوں نے. معجزہ آنے کے بعد بھی انکار کیا، الٹا اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں کھود کھود کر گھر بنایا کرتے تھے اور بے خوف ان گھروں میں رہا کرتے تھے. یہ آج بھی آپ قرآن کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ دیکھ لیں. ویسے اب تو سعودی عرب نے یہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کھول دی ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اتنے بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے ہیں ان کے جو بار ڈیزائننگ والے ہیں. اندر جو کمرے ہیں نا وہ ہمارے ہی سائز کے ہیں. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ کوئی 100 فٹ اونچے تھے، نہیں ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا بھائی. وہ ان گھروں میں آپ جائیں تو 6.5-7 فٹ سے زیادہ کوئی بھی کمرے کا دروازہ نہیں ہے. جو بڑے وہ قلعے نما دروازے ہیں وہ تو مین ہے. جو اندر کمرے ہیں نا ان میں جو ان کی چارپائیوں کی جگہ اور چھت کی ہائٹ بمشکل 7 فٹ ہے، 7-8 فٹ. اس کا مطلب ہے ان کے قد ہمارے جیسے ہی تھے. لیکن یہ ان کے پاس فن تھا کہ پہاڑ، چٹیل پتھروں کے پہاڑ وہ توڑ توڑ کے اس میں گھر بنا لیتے تھے. تو ظاہر اوزار تھے ان کے پاس، اللہ نے ان کو یہ مہارت دی ہوئی تھی اور یہ سارا وہ کام کر لیتے تھے اور بڑے امن سے رہ رہے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن صبح سویرے ان کو ایک خوفناک چنگھاڑ نے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس انہیں فائدہ نہیں پہنچایا جو کچھ وہ دنیا میں کمایا کرتے تھے، مال نے یا ان کے اتنے بڑے محلات نے یا ان کے مکانوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چنگھاڑ کے عذاب میں وہ وہی ایکسپائر کر دیا. ان کو ایسی اونچی آواز تھی. یہ جو قوم سمود کی بستی ہے صالح علیہ السلام کی، غزوہ تبوک سے واپسی پہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے، اور نبی علیہ السلام کے خوف خدا کا آپ اندازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی چادر اپنے منہ پہ لپیٹ لی اور اپنی سواری تیز کر لی اور صحابہ کو کہا کہ یہاں پہ عذاب آیا تھا، یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ. حالانکہ عذاب بہت پہلے آیا ہوا تھا. یعنی وہ اللہ تعالی کی عذاب کی یاد دلانے والی جگہ ہے، وہاں پہ سٹے بھی نہ کیا جائے. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندوں کی جگہ ہے نا وہ اللہ کے رحمت کے مقامات ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کی جگہ ہیں وہ قیامت تک کے لیے ان جگہوں سے آپ نے فوراً گزرنا ہے. بلکہ ایون حج میں نبی علیہ السلام نے جہاں وہ ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ
عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں وہ جگہ آتی ہے، نبی السلام وہاں بھی تیزی سے گزرے تھے. ابھی پیدل راستہ بھی جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وادی ہے ادھر سے آپ نے جلدی سے گزرنا ہے. نبی السلام وہاں سے گزرے تھے کہ یہاں پہ ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا. وہ کب تباہ ہوا تھا؟ جس سال نبی السلام پیدا ہوئے تھے. اور نبی السلام اسی راستے سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ کوئی 60 سال کے بعد گزر رہے ہیں، اور جلدی سے، کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. لے جی، یہاں پہ یہ انبیاء کرام کے واقعات تو مکمل ہوئے. اب یہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، چند آیات باقی ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر با مقصد، پرپز فل. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے سب کچھ بنایا گیا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، سیدھی سی بات ہے. اور اس کا ڈراپ سین یہ ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آ کر رہے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی علیہ السلام آپ اپنے مخالفین سے درگزر کی روش اختیار کریں. ظاہر نبی علیہ السلام اتنے سالوں سے تکلیف کاٹ رہے تھے، اور آپ کے دل میں بھی خواہش آتی تھی کہ میں اتنے عرصے سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا، اور الٹا وہ بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنے سالوں سے ہم تمہاری دھمکیاں سن رہے ہیں، عذاب تو کوئی نہیں آیا. اب عذاب تو آنا تھا جا کے 15 سال بعد، 13 سال مکے کے اور 2 سال مدینے کے. 2 ہجری میں عذاب کی پہلی قسط آئی ہے غزوہ بدر کی شکل میں. تو 15 سال، اس میں بھی 2/3 قرآن مکی ہے جس میں دھمکی ہیں. تو ظاہر 15 سال ایک بندہ دھمکی سنتے رہے تو وہ کہے گا یار یہ تو 15 سال سے کر رہے، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ. ایک نیچرل چیز ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتا تھا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، درگزر کریں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، آ جائے گا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ جو آیت نمبر 87 ہے، یہ بھی قرآن کی ایک ٹروتھ ریویلنگ آیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظیم قرآن بھی دیا ہے. اندازہ کریں کہ یہ 7 آیات ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹا کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی، اور عظیم قرآن دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے، حالانکہ ایاک نستعین ایاک نعبد میں داخل ہے. عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے. الدعاء هو العبادہ، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، دعا ہی عبادت ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ مینشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتہ چلے. سارا شرک وہی دعا میں ہے. عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دے، جہالت کی وجہ سے کر دے علیحدہ بات ہے، عموماً تو کوئی نہیں کرتا. لیکن جو استعانت ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں تو بڑے بڑے موحدین پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے 7 آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن دیا. یعنی قرآن خود عظیم ہے، اس میں بھی وہ 7 آیات سب سے زیادہ عظیم ہے. وہ 7 آیات کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی. سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے. باقی ساری سورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. سورہ ملک جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرلل بیان ہوئی ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور عظیم قرآن بھی دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالی کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے، جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے، نماز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ پھر بخاری مسلم میں ام الکتاب بھی ذکر ہے، جو کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا گیا۔ فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی، یہ قرآن کی چابی بھی ہے، قرآن کی ماں بھی ہے، قرآن کی جڑ بھی ہے سورہ فاتحہ۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار، آپ امیجن کریں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ جو مرضی پڑھیں، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، باقی پورے قرآن میں سے آپ کی جو مرضی پڑھیں، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہونی۔ بلکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی سورت نہیں دی جو مجھے دی ہے سورۃ الفاتحہ، یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، سیم یہی آیت پڑھ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہوئی سورۃ الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ یعنی نبی علیہ السلام اس پلانٹ ارتھ پہ واحد پرسنالٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے، اور واپسی میں وہیں سے نماز شروع کرے گا، نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا، کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ مجبوراً ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گیا تو نماز توڑنی پڑ جائے، لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو کہا، اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے۔ اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا، وہ باپا جانی پازیٹیو سینس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی، تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سبع من المثانی، یہ ہیں وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ۔ اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بسم اللہ کے بغیر 7 آیات پوری ہوتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نیچرل تھا۔ یہ حدیث بھی ثبوت ہے، لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے، اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے
سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا، انکلوڈنگ سورہ فاتحہ، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت جب سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے. یہ حدیث ان کو سپورٹیو ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین سے ہی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. امام شافعی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کے آیت کے طور پر. اہل تشیع بھی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر. ہمارے نزدیک امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے. اگر امام حنیفہ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو آپ کو حنفیوں نے یہ حدیثیں بتائی ہوتی ہیں. حدیثیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے سورت شروع ہوتی ہے. اچھا، اور پھر ڈسائسو حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم میں، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو مجھ سے مانگے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا. اب اس میں تو میتھمیٹیکل ڈویژن ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہا نبی علیہ السلام نے، اور اللہ سے روایت کیا حدیث قدسی، اور ساتھ کہا کہ آدھی میری اور آدھے میرے بندے کے لیے. اور پھر اس کی ڈویژن نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا، لیکن یہ نہیں ہے. اس میں ڈائریکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور دیکھیں ڈویژن کیسے ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1، الرحمن الرحیم آیت نمبر 2، مالک یوم الدین آیت نمبر 3. یہ 3 آیات اللہ کے لیے ہوگی جس میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے. کامن کیسے ہو گیا؟ یہ آیت ایسی ہے جو 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے. ایاک نعبد یہ اللہ کے ساتھ ہوگی، و ایاک نستعین بندے کے ساتھ، بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے. لہذا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ 3.5 آیات، یہ نصف ہو گیا سورہ فاتحہ کا. و ایاک نستعین یہ آدھی آیت، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ اس سے اگلی آیت، صراط الذین انعمت علیہم اس سے اگلی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اس سے اگلی آیت. 3.5 آیات ادھر، 3.5 آیات ادھر، واو درمیان میں ہے. ایاک نعبد واو سینٹر میں، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم آنورڈ. اور یہ ساری دیکھیں بندے سے متعلق ہے.
ایاک نعبد تک بندہ اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس کے بعد رب سے مانگتا جا رہا ہے. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لہذا یہ میتھمیٹیکلی بھی چیز ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو کے ولا الضالین پہ مکمل ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس میں اختلاف امت میں آ گیا لہذا آپ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پہ تو آپ کو 7 لکھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن عام جو قرآن ہے آپ ان میں دیکھیں وہ جو گول دائرے آپ کو نظر آتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد آپ کو گول دائرہ نہیں نظر آتا لکھا ہوا، ادھر صرف چھوٹا سا چھیڑ ڈلا ہوا ہے کہ یہاں پہ 6 آیت مکمل ہوئی ہے. وہ اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہاں دائرہ بھی ڈال دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی احادیث کی روشنی میں نے ثابت کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ الحمد سے لے کے ولا الضالین تک ہے. باقی تو سورہ فاتحہ کے تعارف میں نے کافی فضائل سنائے تھے. مسئلہ نمبر 112 ABC بلکہ 111 ABC اور 112 ABC، یہ 6 لیکچرز میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پچھلی دفعہ جو 344 لیکچر میں قرآن مکمل کیا اس میں نے قرآن کی صورتوں کے 12 صورتوں کے فضائل اور صبح و شام کے اذکار اس میں کور کیے میں. وہ جسے شوق ہے وہ دیکھ لے. سورۃ الفاتحہ کے ذریعے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو جب ایک زہریلا بچھو یا کوئی سانپ کاٹ گیا اس کا دم سے علاج کیا گیا. تو سورۃ الفاتحہ شفا بھی دینے والی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے یہ، اور ہر نماز کا ایک لازمی جزو ہے یہ. والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن بھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جب ہم تمہیں 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی دے رہے ہیں اور قرآن دے رہے ہیں، اس کے بعد اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اب آپ نے اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کا مال دیا ہے. ازواجا منہم ولا تحزن، کہ وہ اس مال سے دنیا میں لطف اندوز ہو سکے اور نہ آپ نے غم کھانا ہے علیہم ان پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ نے اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے نرمی کے ساتھ. بلکہ اگر اس کو یعنی وہ ترجمہ کیا جائے جس طرح یہ الفاظ جو اس کے الفاظ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروں کے نیچے لینا ہے. جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے نا، تو آپ نے اپنے پروں کے نیچے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لینا ہے، اصحاب صفہ جو ڈیووٹڈ اصحاب ہیں. باقی جو لوگ ایمان نہیں قبول کرنے والے ان کا غم آپ نے نہیں کھانا. وقل، اور فرما دیجئے انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ اتارا ہم نے ان بانٹنے والوں پر، یعنی یہ قرآن نازل ہوا بانٹنے والوں کے اوپر. کون سے بانٹنے والے؟ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا. اب اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد یہ قرآن ہے یا اس میں باقی الہامی کتابیں بھی شامل ہیں، اور یہ اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہر فرقے نے اپنے حصے کی بات لے لی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے. یا پھر مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کا مذاق اڑایا اس حوالے سے. فوربک لنسألنہم اجمعین، پس مجھے تمہارے رب کی قسم، یہ ایک محبت کا اظہار ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے عما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی قیامت کے دن ان سب کو پوچھا جائے گا. آج جو یہ اتنی دھمکیاں آپ کو لگا رہے ہیں آپ بے فکر رہیں، دنیا میں بھی عذاب آنا ہے، نہیں تو آخرت کا عذاب تو پکا ہے. فاصدع بما
تؤمر، تو آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اعراض کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم ہی آپ کو کفایت کر جائیں گے جو آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے پر. یہ بڑی مشہور آیت ہے، میں نے کئی ایک لیکچرز میں کوٹ کی ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ خود جواب دینے والا ہے. دیکھیں پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. اگر ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں، ان 100 سالوں میں جتنی تعداد میں مسلمان بڑھے ہیں پچھلے 1300 سال میں نہیں بڑھے. اور اس ماڈرن دور میں جب لوگوں کے لیے ریلیجن کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، ان یورپ، تو یہ ہمیں معجزہ نظر آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کو ملائن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کافروں سے کتابیں لکھوا دیتا ہے کہ کامیاب ترین پرسنالٹی پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا مذاق اڑانے والے، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے. فسوف یعلمون، تو عنقریب یہ اس کا انجام جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کا دل تکلیف میں آتا ہے جب یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ظاہر انسان کے تو احساسات ہوتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑی ہیں. تو آپ کو یہ تکلیفیں دیں گے، لیکن آپ نے اپنی تکلیفوں کو رفع کس طرح کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، تعریف کریں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں شامل رہیں. آپ اللہ کے حضور جھکتے رہیں، ان عبادات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. الیقین یہاں پر موت ہے، کیونکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے الیقین کو موت کے ایکویلنٹ بیان کیا ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اسی طریقے سے یاشی کرتے رہے یہاں تک کہ تم یقین کو پہنچ گئے اور اب ہمارے حضور پیش ہو گئے ہو. تو یقین سے مراد قرآن نے سورہ المدثر میں موت کو ذکر کر دیا ہے. تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت تک اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے، غافل نہیں ہونا. نبی علیہ السلام کو تعویل خاص کے اعتبار سے کہا گیا، باقی تعویل عام میں تو جو بھی قرآن کا قاری ہے اس تک یہ میسج پہنچایا گیا کہ یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے، ہاں یہ مسلسل ایفرٹ ہے. جب تک روح پرواز نہ کر جائے اس وقت تک غافل نہیں ہونا. جو دم غافل 100 دم کافر. ٹھیک ہوگا جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.